ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی، میں دروازہ رسول پہ آیا، حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر، توکل اللہ کی ذات پہ کر، اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاؤ پڑھو جا کے۔ کہتے ہیں میں گھر بیٹھا، ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا۔ اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا، میں بڑا پریشان تھا، لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں نے یوں ہاتھ لایا تو رسیاں کھل گئی، باہر نکلا ہوں تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے، 400 بکریاں بھی تھی، میں نے دروازہ کھولا، بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں، تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں، پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں، پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں۔ تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں، دیکھیں کیسے مالی مسئلے حل ہوتے ہیں، حضور سے جا کے پوچھے کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، دیکھا، فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا، تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر، تیرا ہی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ذرا غور کریں، فرمایا وہ بیر روما ہے جو خرید کے دے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دے، فرمایا جو مسجد بنائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے لیے جنت میں مکان بنا لے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کو آسان کرتے چلے گئے، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے۔ جلدی کے ساتھ حضور نے یہ شوق پیدا کیا۔ ہمارے ہاں نا ہر معاملے میں تیزی ہے، امیر راتوں رات ہونا ہے، حسین راتوں رات ہونا ہے، اور بادشاہ بھی نیک ذرا آہستہ آہستہ ہو کے کرنا، آہستہ 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 آہستہ۔ اور تو ہر ویلے مسیطے گئے رہنا ہے تو اور کتے بھئی ہے جی، بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، تیرے گھر بیٹھتے تو 2-3 زیادہ بیٹھتے، تو نے کہنا تھا کوئی اور کام بھی کریا کر، اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو یہاں بھی تجھے اعتراض ہے، کدھر جا کے بیٹھے، کدھر بیٹھے جا کے۔ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، اللہ اکبر، تو حضرت صاحب کے پاس آ کے نا کسی نے شکایت لگائی اس کی کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں تیار والے پیرا کو بیٹھا رہنا ہے، تو سب آسفہ ہے، فرمان لگے ایک باری پھر گل کری، کہتا جو کہتے ہیں ہر وقت پیروں کے پاس بیٹھ رہتا، فرمایا یار بڑا مزہ ہے، ایک باری پھر کری۔ تو وہ جب حضرت صاحب کو مزہ آتا تھا تو ہمیں مفت میں گانا شروع ہو جاتا، تو یہ تو بڑی بات ہے نا جی کہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے۔ میری بات کو سمجھ لے، جلدی کرتے رسول کریم، ہمیں بھی تھوڑی جلدی کرنی چاہیے نبی پاک کا غلام بن۔ صحابہ نے بڑی جلدی کی، آپ یقین کریں 1 منٹ بھی دائیں بائیں نہیں، بس آج حکم آیا، آج ختم، آج ہی عمل ہوگا، کل پرسوں کی بات کوئی نہیں۔ ساری دنیا جاتی ہے نا مدینہ شریف اور جا کے دیکھتی ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، یار بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلا تسی انجان دے سو، اب یہ کہنا شروع کر دیے بڑا مشکل کام ہے۔ حضور نے 4 رکعتوں والی نماز 2 ادھر منہ کر کے پڑھائی اور پھر 2 رکھتے ہیں، اور یار مشکل ہے کام، بڑا مشکل۔ یہاں تو میرے بھائی پگڑی کا سٹائل بدل ناراض ہو جاتے، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا رخ ہی پھیر لیا تو سلام کے بعد صحابہ نے سوال نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا کل تم نے 2 ادھر پڑھی تھی آج 2 ادھر پڑھی، انہوں نے کہا ہم نے قبلہ نہیں دیکھا، ہم نے تو یہ دیکھا امام کدھر جا رہا ہے۔ آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ جلدی کریں، وقت بڑا تھوڑا ہے، بیماری فٹافٹ آ جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، کمزوری فٹافٹ آ جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، بہت سارے حالات ہیں جو جلدی خراب ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنی امت کو بڑی ساری خیر اللہ سے لے، ہمارا دین بڑی جلدی مکمل ہوا، 23 سالوں میں مکمل دین حضور نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر ایک اور مزے کی اور لطف کی بات یہ کہ ایک ہے کہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، ہم کہتے ہیں جی آرام سے بیٹھیں گے تو دین کی بات کریں گے، جنگیں بھی جاری ہیں، بدر ہے، احد ہے، آخر دم تک۔ جس دن سرکار کا وصال ہوا اس دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا، اس دن بھی لشکر روانہ کیا، جنگیں بھی ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ رسول پاک نماز، عبادت، تہجد، مسواک، شریعت، دین، تقوی، پرہیزگاری، ان ساری باتوں کا درس بھی بیان فرما رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی وہ فلانے اللہ ٹھیک ہو جائیں گے کاروباری تو پھر میں مسجد ہوں، بھئی حالت جنگ میں بھی جنگ بھی چلتی رہتی تھی، تہجد بھی چلتی رہتی، وہاں یہ حال تھا کہ وہاں پریشانی بھی چلتی رہتی تھی اور درود و سلام بھی چلتا رہتا۔ اور ارشاد یہ فرمایا ہے کہ نبی پاک داعیے اللہ ہیں اور سراج منیر ہیں۔
اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بڑا بہترین نمونہ ہے، صرف نمونہ نہیں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، حسین و جمیل نمونہ ہے حضور کی زندگی۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محتاج ہے سارا جہان، چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ ساری دنیا جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ بڑے ذوق سے، شوق سے، اور ممکن ہے دیانتداری سے بھی کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ دے۔ اللہ کریم نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ اب ایمان ذات رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں کو ماننے کا نام۔ جس آدمی کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ میرا آفیسر ہے اور میں اس کے ماتحت چل کے میں نے وقت گزارنا ہے، تو وہ کئی جتن کرتا ہے اس کو راضی کرنے کی۔ اس کا محتاج جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس سے راضی رہے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ جس آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے سودا خریدنا ہے، یہ نہیں دے گا تو میری دکان نہیں چلے گی، تو وہ بھی کوشش کرتا ہے۔ ہماری اکثر شادیاں سیاسی ماحول بن جاتی ہیں، ہمارے اکثر افطار کے پروگرام سیاسی، ہم انہی لوگوں کو بلاتے ہیں جن سے ہمارا لین دین وابستہ ہوتا ہے، ہماری ضروریات زندگی وابستہ ہوتی ہیں۔ صرف ایک فکر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اس پہلو کو ضرور سمجھ لیں کہ عام دنیا داری میں انسان جس کا محتاج ہوتا ہے اس کے لیے بڑے جتن کرتا ہے، اس کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے۔ تو اگر دنیا داری کے لیے جہاں آپ اتنی کوشش کرتے ہیں، تو جن کے آپ ایمان کے لیے بھی محتاج ہیں، ایقان کے لیے بھی محتاج ہیں، اچھی زندگی کے لیے بھی محتاج ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے بھی محتاج ہیں، ان کے لیے کس قدر زیادہ کوشش کرنی چاہیے، کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے نا موقوف کر دیا ہر چیز کو۔ ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے انشراح صدر، اس کا مطلب ہوتا ہے سینہ کھل جانا۔ کچھ لوگوں کے سینے کھلتے نہیں، ساری زندگی سینے بند رہتے، کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی، دریا بھی قریب بہ رہا ہو تو بیچارے خشک کے خشک رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ انشراح صدر عطا کرتا ہے، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا نا علاج کیا ہے۔ یہ بتائیے کہ مریض بہت زیادہ خطرناک کون سا ہوتا ہے؟ جس کے مرض کی تشخیص نہیں ہوتی، جسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرا مرض کیا ہے اور میرا طبیب کیا ہے اور میں نے دوائی کون سی کھانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ ہماری ہر بیماری کا حل ہمارے نبی کی بارگاہ میں، وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے نا پھر دائیں بائیں نہیں دیکھا، الجھے نہیں کسی جگہ سے۔ ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن ہم الجھے ہوئے ہیں، ہماری منصوبہ بندی بڑی لمبی چوڑی ہے۔ میں رات پڑھ رہا تھا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو آپ اسے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرماتے تھے تو میت ہے، تو ایک دن مر جائے گا، میں تیرے ساتھ پیار ضرور کروں گا، محبت ضرور کروں گا، پر ہے تو میت، تو ایک نہ ایک دن مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو فرماتے تھے میں تجھ سے پیار ضرور کروں گا پر سب سے زیادہ پیار اس سے کروں گا جو حی بھی ہے اور قیوم بھی، جس کو کبھی موت اس سے بڑھ کر پیار کروں گا۔ میرے عزیز، اگر انشراح صدر مل جائے، اگر ذوق نصیب ہو جائے کہ سارا کچھ حضور کے قدموں سے وابستہ ہے، پھر زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے اور بہت ساری دوڑ زندگی میں ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بڑے دروازے چھوڑ کے ایک دروازے کی طرف آ جاتا ہے، اسے سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم محتاج ہیں۔ جتنے ہمارے دکھ ہیں نا دور دراز پھیلے ہوئے، ان سب دکھوں کا مداوا حضور کے قدموں میں بیٹھ جائیں۔ تھک گئے ہیں لوگ، تھک گئے اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوست تعلق داروں کو راضی کر کر کے، پر نتیجہ صفر ہے، کچھ نہیں نصیب ہوتا۔ ذات رسالت معاذ وہ حسین ذات ہے کہ آپ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائیں گے اتنا اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے گا، آپ کو طمانینت کی دولت ملے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ صفتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں کہ جن صفات کی اگر انسان غلامی کر لے بڑی ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے اشتعال، ایک ہے غصہ، ایک ہے جلال۔ دنیا میں سب سے بیوقوف بندہ وہ ہے جسے کوئی اشتعال دلاتا ہے، وہ تو یوز ہوتا ہے، وہ تو استعمال ہو گیا۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ بیوقوفی، یعنی اگر جس ملک کے وکیل بھی استعمال ہو جائیں اور جس ملک کے ڈاکٹر بھی استعمال ہو جائیں اور اسلامک یونیورسٹی میں پڑھنے والے وہ بچے جو گریجویشن کے بعد گئے ہیں وہ بھی استعمال ہو جائیں،
تو پھر صرف یہ ہے کہ ہمیں نہ کوئی استعمال کرتا ہے، ہمیں کوئی اشتعال دیتا ہے. اب ہماری دنیا میں نہ کچھ ایسے اسلامی ملک ہیں جو اب ملک ہی نہیں رہے. عراق اب کسی ملک کا نام نہیں، لیبیا اب کوئی ملک نہیں رہا، شام اب کوئی ملک نہیں. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میری بات. عراق کے اندر جس گروہ کی جتنے حصے پر حکومت ہے نا، ایک صوبے پہ حکومت ہے تو وہ الگ حکومت کر رہا ہے اس وقت، اور جس کی جتنے ضلعوں پہ حکومت ہے جو پاورفل ہے وہ الگ حکومت کر رہا ہے. لیبیا کا بھی یہ حال ہے، شام کا بھی یہی حال ہے. خدا نہ خواستہ جو یمن کی طرف لوگوں کی نظریں اور معاذ اللہ عرب شریف کی طرف جس کو سعودی عرب کہا جاتا ہے ادھر بھی لوگوں کی گھنونی نظریں ہیں. اگر وہاں بھی خدا نہ خواستہ یہ جیسے الگ الگ کر کے مسلمان کو مارا جا رہا ہے تو اللہ نہ کرے وہاں بھی ایسا ہو جائے. لیکن اب یہ ملک ہی نہیں رہے، یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گئے. کیوں بھلا؟ ہمیں لوگ اشتعال ہی بڑا دلاتے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک کو کبھی اشتعال نہیں آیا. اور بھائی حضور کو کبھی اشتعال ہے؟ بول کے بتائیے. اشتعال چھوڑ دو، ہم محتاج ہیں نبی پاک کے، ہم نے جو سیکھنا ہے اپنے نبی سے سیکھنا ہے. وہ اگر زندگی میں آپ نے اشتعال چھوڑ دیا، بہت سارے لوگ دانا پھینکنے آتے ہیں، وہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، ہم پیچھے سے لڑتے رہتے ہیں. اگر آپ اشتعال چھوڑ جائیں، دیکھو حضور کے میلاد پر میں نے کیا بات چھیڑی، بڑی ضروری سمجھی ہے تو چھیڑی ہے. نبی پاک کو نا اپنے دادا سے بڑا پیار ہے، بڑا دادا سے، والد سے تو ہوتا ہی ہے، ماں سے تو ہوتا ہی. حضور کو اپنے دادا سے. بخاری شریف میں حدیث ہے، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ تھا فتح مکہ کے بعد، تو کافروں نے بڑا شدید حملہ سامنے سے کر دیا. فرماتے ہیں جب انہوں نے شدید حملہ کیا تو مسلمان تھوڑے پیچھے ہٹے. ارادہ یہ تھا کہ نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. کہتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی، صحابہ پیچھے ہٹے پر حضور نہیں پیچھے ہٹے اور آگے بڑھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ سب لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ذرا پیچھے ہٹ کے نئی حکمت عملی نئی تازگی کے ساتھ وار کریں گے تاکہ مقابلہ کر سکے. تو جنگ کا موقع ہے، جنگ کا وقت ہے. اور حضور وہاں نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا. کیوں؟ انا نبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب. فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ایک تو اس لیے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں اور یہ بھی سچ ہے، اور اس لیے بھی پیچھے نہیں ہٹنا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. اب پیچھے ہٹنا کتنی دلچسپی ہے اپنے دادا کے ساتھ، کتنا پیار ہے. ضروری نہیں دادا پی ایچ ڈی ہو تو پھر ہی پیار کیا، یہ بھی ضروری نہیں کہ دادا کروڑ پتی ہو تو پھر بھی پیار کیا جائے، یا دادا پیر ہو، صوفی ہو، عالم ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے. ماں باپ تو ماں باپ ہی ہو، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں. مجھ سے کوئی کہے میں اپنی اماں پہ 6 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وضو کے ساتھ بیٹھا ہوں. اگر کبھی اللہ مجھے موقع دے تو میں کئی جلدوں میں اپنے والد پر کتاب لکھ سکتا ہوں. یہ ضروری تو نہیں کہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں تو پھر ہی ان پہ لکھا جا سکتا ہے. ماں اگر اپلے بھی تھاپتی ہو نا، اسے الف با تا سا نہ بھی دیکھ کے پڑھنا آتا ہو تو بیٹے سے پیار کتنا کرنا ہے یہ اسے آتا ہوتا ہے. یہ اللہ اسے دے کے بھیجتا ہے، اس کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت یہ اسے پتا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں پہلے اتارتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار. آنا ابن عبد المطلب، اور میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. یہ جنگوں میں حضور اعلان کرتے. اب دوسری کتاب دیکھیے الوفا شریف میں اور شفا شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق راوی فرماتے میں کھڑا تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، زید بن دسنا اس کا نام ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم لوگوں سے قرضہ لیتے تھے. وہ ایک دن مجھے کہنے لگا مجھ سے قرضہ لے لیا کرو، میرے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں. میں نے اس سے قرضہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے، کیونکہ میری ذمہ داری تھی مہمانوں کی دیکھ بھال. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا. وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا. تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے. میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کرنا. میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے. اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو، تانا کس طرح دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشا. جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ. کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے، پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے. ہے نا اشتعال والی بات. یعنی ویسے ہی آپ کسی کو کہیں کہ تیرے دادے کی اولاد ساری کا طریقہ ہی وہ گرم ہو جائے گا.